تو کامیاب ہونا ہے، مراد کو پہنچنا ہے، تو یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا، کامیابی کس کا حصہ ہے؟ اونچی کہیے، ایمان والے۔ دنیا میں بہت سے لوگ، طرح طرح کے لوگ، دعوے کرنے والے، باتیں کرنے والے، بہت سی ایجادات کرنے والے، وہ دنیا میں لاکھوں قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کامیاب کون ہے؟ وہ صرف ایمان والے ہیں۔ اللہ، کامیابی کن کا حصہ ہے؟ اب آپ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ بات تو یہ آئے گی نا کہ جی جنہوں نے اتنا کچھ بنایا وہ ایمان والے نہیں، وہ کامیاب نہیں، ہم ہیں ایمان والے۔ تو پھر ایمان والے پر کیا لازم ہے؟ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہو جائیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ نہیں۔ کامیابی تو پتہ چل گیا ایمان والے کے لیے ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، طے ہو گئی۔ مگر ایمان والے سارے دعوے کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان والا ہونا کیسا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے صدیق اکبر جیسا، وہ ہونا چاہیے فاروق اعظم جیسا، وہ ہونا چاہیے عثمان غنی جیسا، علی شیر خدا جیسا، رضی اللہ عنہم، ان جیسا ہونا چاہیے۔ وہ ہو تو امام اعظم جیسا، وہ ہو تو غوث اعظم جیسا۔ یہ اللہ والے، یہ ایمان والے، ان کے حالات پڑھو، دیکھو وہ کیسے تھے، ان کی خوبیاں کیا تھیں، ان میں ایمان کتنا تھا، اس کی وجہ سے ان کا حال کیسا تھا، وہ پڑھیں اور اپنے آپ کو ویسا بنائیں تو اللہ فرماتا ہے پھر مراد کو پہنچ گئے۔ کلمہ سب پڑھتے ہیں، دعوے سب کرتے ہیں، مگر سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ ذرا آپ تھوڑا سا توجہ دیں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ توجہ سے۔ میرے آپ کے گھر میں دو چار میتیں پڑی ہوں، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ معاف کرے، غم کے پہاڑ لگتا ہے ٹوٹ پڑے، کچھ سجھائی دے گا؟ اونچی۔ اس وقت اچھے کھانوں کو دل چاہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سیر سپاٹے کو جی چاہے گا؟ ہنسی مذاق کو جی چاہے گا؟ نہیں۔ کسی کی دشمنی اس وقت ہمیں تنگ کرے گی؟ فکر جو رکھا ہے اس سارے ہمارے مزے ختم۔ دشمن سے صلح کرنی پڑے تیار ہوں گے، کچھ بھی اس وقت کسی طرح اپنے اوپر سے بلا ٹالیں۔ اس کو انگلش والے کہتے ہیں سائیکی۔ انسان کی سائیکی بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی آفت ٹوٹے اس کا مزاج بدل جاتا ہے ایسا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کربلا میں امام علی مقام صبح خیمے بھرے ہوئے ہیں، ابھی دوپہر نہیں ہوئی خیمے خالی ہو گئے، آنکھوں کے سامنے بھائی بھی، دوست بھی، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، بیٹے بھی خاک و خون میں تڑپ گئے۔ کیا امام نے اس وقت اپنی سائیکی بدلی، سوچ بدلی، ایمان سے ہٹے، دشمن سے صلح کا سوچا؟ نہیں، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب کچھ جاتا ہے، جائے ایمان نہ جائے۔ شریعت کے اصولوں کی پاسداری، تقوی کی پاسداری۔ میں اور آپ چھوٹی سی تکلیف پر اپنا مزاج بدل لیتے ہیں، ان پر پہاڑ ٹوٹے، انہوں نے مزاج نہیں بدلا، شریعت پر قائم رہے۔ ایمان کو پہچانو۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ آج ہماری حکومت ہو یا عوام ہو،
ہم سے مراد مسلمان جہاں جہاں ہیں، صرف پاکستان نہیں، ساری حکومتیں اور ان کے عوام جتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بدلتے دیکھے. ارے نہیں، فلانے حکومت سے ٹکر نہیں لینی، فلانوں سے نہیں جھگڑا کرنا، ہمارا تو روٹی پانی بند ہو جائے گا، راشن پانی بند ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ رازق کون ہے؟ ہم نے ان کو کیوں سمجھ لیا ہے؟ یہ امداد نہیں کریں گے تو ہوگا کیا، یوں نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ ہم تو یہ سوچنے لگ گئے، ہمارا تو یہ حال ہو گیا. کیا واقعی یہ ایمان ہے؟ تو کامیاب کون ہوں گے؟ ایمان والے. ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے یہ مجھے اور آپ کو جاننا ہوگا. میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے، خیبر فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو رعایا بن کر رہنے کی اجازت دے دی. ان سے طے ہوا کہ پیداوار ہوگی، اتنا حصہ وہ دیں گے اور اتنا حصہ ان کا ہوگا. ایک صحابی کو بھیج دیا، پوری فوج نہیں، ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اپنا حصہ لے آؤ، ان کا حصہ ان کو دے دو. فصل ہوئی، ساری فصل ڈھیر لگ گیا. صحابی پہنچے، یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور سونا جمع کیا، اس صحابی کو لا کے کہا یہ لے لو اور ہمارا حصہ بڑھا دو، جتنا بنتا ہے اس میں اضافہ کر دو، زیادہ کر دو، یہ تم لے لو، یہ تمہارا ہے، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں، تم اپنے پاس رکھنا، یہ تمہارے لیے ہوگا، ہمارا حصہ زیادہ کر دو. زیور. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم آج ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حکومتیں ہوں یا عوام ہوں، یہ ہیرا پھیری، جال سازی، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس صحابی نے کہا یہ تو تمہاری عورتوں کا اتنا سا زیور ہے، مجھے پوری دنیا کے خزانے دے دو گے، میں ایک دانے کا فرق نہیں کروں گا، ایک دانے کا بھی فرق. اور یہودی کہنے لگے یہی تمہاری اصل خوبی ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے اور تمہیں عزت مل رہی ہے، یہی تمہاری خوبی ہے. آج یہ خوبی کہاں گئی ایمان والوں سے؟ محمد بن قاسم کے بارے میں کچھ لوگ تو غلط باتیں کرتے ہیں کہ اس نے یوں کیا یوں کیا. اصل کتابوں میں ہے جب وہ اس نے سندھ کو فتح کیا، ہندوؤں کی راج کماریاں، ان کی جو شہزادیاں کہلاتی تھیں اس کے سامنے پیش کی گئیں، اس نے نگاہیں جھکا لی. راجکماریاں کہنے لگی دیوتا وہ نہیں ہے جو مندروں میں ہے، دیوتا تو یہ ہے، یہ دیکھو اس کی آنکھیں نہیں اٹھتی، حیا والا ہے. آج مسلمان میں وہ حیا ہے؟ اونچی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے. جب جنازے کے لیے پہنچے تو وہاں کچھ تھوڑی سی دیر تھی، سامنے ایک مکان، اس کا سایہ تھا، دیوار کا سایہ. امام اعظم دھوپ میں کھڑے ہوئے، لوگ دیوار کے سائے میں چلے گئے. کسی نے کہا امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہو، یہاں سائے میں آ جاؤ. امام صاحب نے فرمایا یہ جس کا مکان ہے، جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو، اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے. کیا لیا ہوا ہے؟ ادھار لیا ہوا ہے پیسہ. میں اگر اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں گا یہ سود ہو جائے گا. دھوپ میں کھڑے رہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اگر کسی سے لینا ہو تو ہم تو زیادہ اس کی چیزیں، ارے بھائی میرا حق ہے. کہاں ہے ایمان؟ یہ صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ وہ امام اعظم کپڑے کی تجارت کرتے تھے. آپ نے یہ واقعہ مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہوگا. کہیں جانا تھا،
दुकान पे जो अपना नाइब बिठाया हुआ था उसको बताया कि मैं जा रहा हूं, ये कपड़ा रखा है, सुनो ये जो फलाना थान है ना इसमें नक्स है। आपके यहाँ भी होते हैं ना, 2 पार्ट हो जाता है, पूरा कपड़ा नहीं है, बीच में कटा हुआ है, या उसमें कहीं ना कहीं को थोड़ा सा पीस बुनाई में खराब हो गया किसी तरह, तो बता दिया जाता है ये डिफेक्टिव है। आपने उसको बताया इसमें नक्स है, ये अलग देखो मैंने रखा हुआ है, कोई इसको ले, इसका रेट पूरा नहीं लगाना, बता के देना और इसके पैसे कम लगाना। बहुत अच्छा। आप तशरीफ ले गए, पीछे वो बैठा हुआ था, इत्तफाक से कोई गाहक आया, उसने कहा जितना कपड़ा है सारा दे दो, इसको याद नहीं रहा, इसने सारा कपड़ा दे दिया, पैसे लेके रख दिए। इमाम साहब जब वापस आए, क्या हुआ? उसने कहा जी एक ही गाहक आया, सारा कपड़ा ले गया। फरमाया वो जो थान था जिसमें नक्स था, डिफेक्टिव जो था, कहने लगा मुझे याद नहीं रहा, वो भी चला गया। फरमाया सारी कमाई सदका कर दो, पता नहीं कौन से पैसे उस थान के हैं, सारी कमाई अल्लाह की राह में दे दो। ये तकवा था। आज हम में है? हमारा तो किसी के पास अगर गलती से पैसा ज्यादा आ जाए तो कहते हैं यार आज तो हमने काम दिखा दिया है। हम तो इस तरह के चीजों को अपना कमाल समझते हैं। बताएं, और दिया हो आपने 50 रुपए, अगले ने समझ लिया 100 का नोट दिया, आपको ज्यादा दे रहा है, आप ये नहीं उसको कह रहे हैं मैंने 50 दिया, आप कह रहे हैं जो आ रहा है आने दो। दूसरे की तकलीफ क्या है नहीं परवाह, दूसरे का हम पर हक क्या है नहीं परवाह। क्या ये ईमान है? ऊंची गर फर्क मरातिब न कुनी जिंदीकी, फारसी का ये मिसरा, दर्जों का फर्क ना करें, मर्तबे का फर्क ना करें तो ये कुफर जैसी हो जाती है बात। किसका अदब करना है, कितनी ताजीम करनी है, हमने सीखा है क्या? हमें कैसा खाना है कैसा नहीं खाना सीखा है क्या? आज हमारे मुंह को हराम लग गया जिसकी वजह से बरकतें उठ गईं। हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़ा मशहूर बादशाह, बड़ा जालिम बादशाह मशहूर है। अपनी तलवार से उसने कितनों को खुद कत्ल किया। ये कुरान शरीफ पे जेर जबर उसी के दौर में लगे हैं। एक तरफ बुराइयां कितनी की हैं, एक तरफ ये काम भी उसी ने किया। उसको किसी ने बताया ये जो अब्दाल होते हैं, अब्दाल औलिया का एक दर्जा है, ये जो औलिया होते हैं ये अगर तेरे खिलाफ दुआ, जिसको उर्दू में बद दुआ कहते हैं, कर दें तो तू बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, का दुआ कबूल ना होने की कौन कौन सी बातें हैं? उसने कहा कोई हराम खाए, मुश्तबा चीज, नाजायज चीज खा ले तो फिर दुआ कबूल नहीं होती। उसने 39 अब्दालों की दावत कर दी, बुलाया 40 बुजुर्गों को, दस्तरखान बिछाया, खाना लगा दिया, मुश्तबा चीज, शक वाली चीज खिला दी, शक वाली चीज खिला दी। उन्होंने खा ली। जब खा ली तो इसने ताली बजा दी। लोगों ने कहा ताली क्यों बजाई? कहने लगा जाओ अब जो मर्जी मेरे खिलाफ दुआ करते रहो, मैंने तुम्हें जो खिला दिया अब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। खेला। मैंने क्यों ये बात सुनाई आपको? हम जो लुक़मे खा रहे हैं उनका हाल क्या है? मौलाना साहब दुआएं कबूल नहीं होती, और मुंह से बोल क्या रहे हो, खा क्या रहे हो, कुछ पता है? दफ्तर का टाइम कितने बजे है? जी 8 बजे है। पहुंचता कितने बजे? जी 11 बजे। तो वो जो 3 घंटे नहीं पहुंच रहा तो तेरी तनख्वाह हलाल किधर से है? फाइल सामने रखी है, एक आदमी आया, जी मेरी फाइल निकाल दे। अरे भाई ढूंढनी पड़ेगी। सामने रखी है, पता है कहां रखी है? नहीं, 3 दिन बाद आना। ये जो तूने किया, तूने अपनी तनख्वाह हलाल की है या हराम की है? दफ्तर में बैठे हुए काम करने की बजाय तूने वक्त गुजारा है चाय पी के, अखबार पढ़ के, इधर उधर की बातें, टेलीफोन करके। ये जी सरकारी कागज उठा लो यार, ये घर ले जाओ। तुझे ले जाना जायज था या नहीं था? पेट्रोल मिला है तुझे जिस चीज के लिए, इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? गाड़ी मिली है, इस्तेमाल कहाँ हो रही है? अगर हम उसको हराम कर रहे हैं और फिर चाहें कि नहीं जी दुआएं कबूल हो जाएं, अमन रहेगा,
تو ایمان والے کامیاب ہوں گے، ایمان والی خوبیاں لانی پڑیں گی، لانی پڑیں گی، مگر شارٹ کٹ، آسان راستہ، اور کسی طرح کوئی جگاڑ، کوئی ترکیب، کوئی ایسا کرو یوں ہو جائے، تو یہ جگاڑ کرتے کرتے ہم لوگ ایمان سے دور ہوتے گئے۔ آج اگر کامیابی نہیں ہوتی ہے تو ہماری اپنی وجہوں سے نہیں ہوتی ہے، ہم جس دن سیدھے ہو گئے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟